بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب میں ہجرت مدینہ کا کردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنی کوششیں ہیں اپنا مشن پھیلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، وہ حیرت انگیز طور پہ 23 سال کے مختصر عرصہ میں ایک بہت بڑے انقلاب کے نتیجے میں ایک بہت بڑے انقلاب کی صورت میں رونما ہوئیں آپ کی کوششیں. آپ کے جس شعبہ کی کوششوں کو دیکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ بہت مختصر وقت میں آپ نے اس میں اچیومنٹس اور کامیابیوں کا وہ لیول حاصل کیا کہ دنیا حیران ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے یہ لیول حاصل کیا، یہ ٹارگٹ اچیو کیا اور اس منزل تک پہنچے. اس ساری کامیابی کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حکمت عملیاں جو ہیں وہ کار فرما رہی. آپ نے اسٹریٹجیز ایسی بنائیں، اس کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ بہت شارٹ ٹائم میں آپ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. ان کو الگ الگ ڈسکس کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ وہ حکمت عملی کیا تھی کہ جس کی وجہ سے انقلاب رونما ہوا اور انسانیت کو اسلام کے عظیم درس سے روشناس کروا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حکمت انقلاب میں ایک اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جانا تھا، جس کو ہجرت مدینہ کے نام سے کتب سیرت کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہجرت مدینہ کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ آلریڈی پچھلی کلاسز میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. سرسری سا تذکرہ تو ہے، لیکن ڈسکس یہ کرنا ہے کہ اس کے آگے نتائج اور اثرات کیا منتقل ہوئے اور وہ اس کا کیا کردار رہا، آپ کے مشن کی کامیابی میں کیا کردار رہا، ہم نے یہ ڈسکس کرنا. جہاں تک ہجرت کی بات ہے تو یہ کوئی یکم ربیع الاول 14 نبوی کی بات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے ہجرت کی. اس سے کچھ دن پہلے قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مختلف قبائل کے لوگ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. کسی ایک پر بھی جو ہے وہ نام نہیں آئے گا تو سارے قبائل اس میں ملوث ہوں گے تو کسی سے بدلہ نہیں لیا جا سکے گا. یہ پلاننگ اس لیے کی کہ اس سے پچھلے جو 14 سال ہیں 13 سال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نبوت دینے کے، دعوت دینے کے، آپ کے جو پیغام پہنچانے کے، اس میں ہر قسم کی تکلیفیں دے کے دیکھ لیا. ساتھیوں کو شہید کیا، اتنے ظلم ڈھائے. آپ واقعات پڑھتے رہتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے واقعات، دیگر صحابہ کرام کے. تقریباً اکثر صحابہ کرام کو بہت بڑی اذیتوں سے گزرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے، کبھی آپ پہ لا کے اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دیں، کبھی رستے میں کانٹے بچھائے، کبھی پتھر مارے تو کبھی گالیاں دیں، کبھی غلاظت رستے میں پھینک دی. یہ ساری چیزیں ایک لمبی داستان تھی جو کہ مسلمان برداشت کرتے رہے. انہوں نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی چلی گئی، افراد بڑھتے چلے گئے. ایٹ دا اینڈ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے تو تب یہ مشن ختم ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے پلان کیا
اور انہوں نے جو ہے وہ پلان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی کہ یہ لوگ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے کوچ کر جانے کا اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور حکم کے بعد کسی اقدام کو آگے عملی شکل دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی رہنمائی میں رات کو نکلنے کا فیصلہ کیا۔ دن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آلریڈی ایک پلان بنایا کہ بھئی اس طریقے سے ہم نکلیں گے، ان کا جو ہے وہ غلام ساتھ ہوگا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں جو تیار کی وہ ساتھ ہوں گی۔ تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کے ان کی طرف پھینکی تو ان کی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو جو ہے وہ دیکھنے سے محروم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے ان کے اندر سے نکل کے چلے گئے۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کی جو آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے ان کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیں کہ بھئی یہ ان لوگوں کو لوٹا کے تو آپ بھی بعد میں ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور وہاں سے یہ دونوں حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں سے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ہم سفر بننے کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، اپنا مال بھی ساتھ لیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مشرکین نے جب دیکھا جا کے کہ ان کا جو علاقہ ہے، جو گھر کا حصہ ہے، اس میں سے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر ٹریس کرنے کی کوشش کی تو آگے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ یہ مختصر جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مین رستہ جو مدینہ کو جاتا تھا اس سے ہٹ کے ذرا ان نون اور کم استعمال ہونے والے رستے کا انتخاب کیا، جس کے رستے میں غار ثور آتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کچھ قیام کیا، 3 دن اور 3 راتیں قیام کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہے اور آپ کا بیٹا، وہ انہوں نے کھانا پہنچانا اور وہ ذمہ داریاں ادا کی۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے ہیں، انہوں نے پھر انعام جاری کیا، انعام کا اعلان کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے یا سم تھنگ۔ مختلف قافلے روانہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بحفاظت نکالنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، تو غار کے دہانے پہ پہنچنے کے باوجود کچھ ایسی چیزیں روایات میں آتی ہیں کہ وہاں پہ نظر آئیں کہ انہیں غار کے اندر دیکھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ انہیں لگا کہ یہ تو ایبنڈنٹ قسم کا غار ہے، اس کے اندر تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص جو پیچھا کرتا ہوا سراقہ بن جاشم وہ آیا، اور اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب گھوڑا بڑھایا تو 3 دفعہ گھوڑا بڑھایا، اور وہ 3 دفعہ گھوڑا زمین میں دھنس گیا، یہ روایات میں آتا ہے۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے بلکہ اپنے لیے امان نامہ لکھوا لیا کہ جب آپ کو فتح حاصل ہوگی تو میرے پاس پہلے سے آپ کا امان نامہ موجود ہونا چاہیے، مجھے امان دے دیں آپ۔ یہ سفر جاری رہا، رستے کے کچھ واقعات آتے ہیں۔ معبد نامی ایک خاتون کے پاس، وہاں اس خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، وہاں پہ ان کی جو کچھ معجزات رونما ہوئے، جو کہ ان کی ایک مریل سی بکری تھی، اور اس کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو اس نے اتنا دودھ دینا شروع کیا کہ وہ سب سیر ہو کے اس سے دودھ پی لیا انہوں نے۔ یہ سفر جاری رہا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تقریباً 8 ربیع الاول کو پیر کے روز قباء میں پہنچے، جو مدینہ سے باہر ایک بستی ہے قباء، وہاں پہنچے، چند روز تک یہیں پہ قیام کیا، اور وہاں پر پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، یعنی مسجد قباء آپ نے وہاں پہ بنائی۔
اس کے اندر یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اس کی بنیاد رکھی۔ چند روز قباء میں قیام کے بعد جمعہ کے دن جو ہے وہ صبح کے وقت قباء سے روانہ ہوئے۔ راستہ میں بنو سالم کے محلہ میں جمعہ کا وقت ہو گیا، آپ نے یہیں پر خطبہ جمعہ دیا اور نماز جمعہ پڑھائی۔ یہ تاریخ اسلام میں پڑھایا جانے والا پہلا جمعہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑھایا، کیونکہ اس سے قبل جمعہ کا حکم تو نازل نہیں ہوا تھا، تو وہاں پہ آپ نے جمعہ کی نماز کا آغاز کیا۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پہلے سے پہنچ چکی تھی، تو روزانہ وہ بڑی شدت سے انتظار کیا کرتے تھے اور درختوں پہ چڑھ چڑھ کے دیکھتے تھے دور سے کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا، کوئی کسی کی آمد تو نہیں ہو رہی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے تو لوگوں کو مزید پتہ چل گیا تھا اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ قباء سے کب پہنچیں گے، کہ قباء مدینہ کے قریب ترین بستی تھی۔ جس وقت آپ پھر مدینہ میں داخل ہوئے تو وہاں پہ لوگوں کا منظر دیدنی تھا، جہاں پہلے آپ کبھی رہے نہیں، وہ لوگ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی محبت عطا فرمائی، ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ پیغمبر آخر و اعظم تشریف لا رہے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پہلے سے بھیج کے تو وہاں پہ اسلام کی شمع روشن کی تھی۔ چنانچہ درختوں پہ چڑھے ہوئے لوگوں نے آواز لگائی کہ وہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے کا انتظار تھا۔ بچیاں وہاں پہ موجود تھیں، دف بجا بجا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اعلان کر رہی تھیں، اور وہ مشہور جو کلمات ہیں، اشعار ہیں، وہ پڑھ رہی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر جو ہے وہ بدر طلوع ہو چکا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو انہوں نے بڑے خوشی سے سیلیبریٹ کیا اور ویلکم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر ہر آدمی کی یہی خواہش تھی کہ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف مجھے ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کو دل آزاری سے ان لوگوں کی دل آزاری سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جہاں یہ میری اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہے جہاں بیٹھ جائے گی تو میں وہیں پہ قیام کر لوں گا۔ وہ بیٹھنا جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، اور ان کے گھر کے آگے جا کے اونٹنی نے قیام فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی میری قیام گاہ ہے۔ فوری طور پہ آپ نے وہیں پہ قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر آگے مدینہ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 10 سالہ جو ہے وہ مدینہ کا دور اس سے آگے سٹارٹ ہوا۔ اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر بہت سارے ایسے اقدامات جو کہ آگے ہم اس میں سے کچھ چیزیں علیحدہ سے بھی پڑھیں گے، وہ شروع کیے، اور ایک باقاعدہ ایک ریاست کی بنیاد ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ پہلے سے بنا چکے تھے لوگوں کے اندر، اب اس کے بعد آگے فردر جو ایک ریاست کے افراد کے لیے ایک بہترین طرز عمل ہوتا ہے، زندگی کا نظام ہوتا ہے، وہ پورے کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر پھر بہت شارٹ مدت، 10 سال بہت شارٹ مدت ہے۔ اگر ہم عام آج کل کی زندگی میں بھی دیکھیں تو 10 سالوں میں کیا ڈیولپمنٹ کر لیتی ہے کوئی دنیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں ان لوگوں کا بالکل کایا پلٹ کے رکھی۔ پہلے جو 13-14 سال کی ورکنگ تھی اور اس کے بعد 10 سال کا جو دورانیہ تھا، یہ ملا کے جو 23 سال سم تھنگ جو بنتا ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کر دیا، اور ایک ایسی جو قوم تیار کی، ایسے لوگ تیار کیے کہ جو پوری دنیا کے رہبر اور رہنما بن گئے۔ تو یہ تو چند واقعات تھے جو ہجرت مدینہ کے آپ کی نظر میں ہونے چاہیے کہ کب شروع ہوئے، کس ترتیب سے گئے، اختتام کیسے ہوا اور کیسے وہاں پہ پہنچے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے انقلابی اثرات اور نتائج کیا تھے۔ انقلابی اثرات اور نتائج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہجرت اللہ کی مشیت میں تھی، اور یہ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے بہت ضروری تھی۔
اگر مکہ کے اندر ہی قیام پذیر رہتے تو ان لوگوں کی جو مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں وہ جاری رہتی، تو ڈیولپمنٹ آگے جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ جب ہجرت ہوئی تو وہ سارے دروازے کھل گئے جو ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہو سکتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انقلابی اثرات کو سامنے رکھا۔ اس میں سب سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ مرکز کا حصول۔ جب ہجرت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک بالکل سیپریٹ ایک ایسی جگہ میسر آ گئی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروگرام کو ایک اچھے اور مؤثر انداز سے پیش کر سکتے ہیں۔ ایک مرکز میسر آ گیا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے دعوت دے کے اور خواہش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اب وہ خواہش اور وہ محبت وہ اس قدر تھی کہ وہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کی انہوں نے جو ہے وہ آفر کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی مطمئن ہوا ان لوگوں کی جو اظہار تھا محبت کا اور آپ کا ساتھ دینے کا۔ تو اس کے بعد جب مرکز میسر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنے پروگرام کو ایک باقاعدہ اور منظم انداز سے آگے بڑھانے کے لیے پلاننگ شروع کی اور اقدامات شروع کیے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک ایسی جگہ میسر آ جائے جس میں پرسکون انداز کے ساتھ اپنے پروگرام کو، اپنے مشن کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو ہجرت کی وجہ سے گویا کہ ایک بڑا پیسفل ماحول، ایک اچھی جگہ جہاں کے رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے کے لیے تیار تھے، وہ ان کی معیت اور ان کے جو ہے نا وہ کمپینین شپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ماحول میسر آیا۔ تو اس میں آپ نے جو ہے وہ اپنا کام بہتر انداز سے کیا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یعنی اگرچہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت زیادہ قوت برداشت تھی، بہت زیادہ اذیتیں پہنچانے کے باوجود ثابت قدمی سے ان اذیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، آپ کے ساتھیوں نے برداشت کیا، لیکن بہرحال انسان ہونے کے ناطے وہ تکلیفیں جو حد سے جب بڑھتی ہیں تو انسان کمفرٹیبل تو فیل نہیں کرتا نا۔ جب وہ مشقتیں، وہ تکلیفیں وہ حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اپنے کام پہ فوکس کرنا یا وہ پوری طرح ممکن نہیں ہوتا۔ جب مدینہ کے اندر آئے تو اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون میسر آیا کہ اب مشقتیں، وہ تکلیفیں اور اذیتیں دینے والے وہ لوگ ساتھ نہیں ہوں گے، لہٰذا پرسکون انداز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کے مشن کو پھیلانے کے لیے اپنے کام کا آغاز کیا اور اس کے اندر بہت تیزی سے آگے اس کو بڑھایا۔ جب مکہ کے اندر تھے تو لوگوں کے اسلام لانے کی جو ریشو تھی وہ بڑی کم تھی۔ تھوڑے تھوڑے لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور وہ زیادہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی کئی لوگ سہمے رہتے تھے، کچھ اپنی سرداریوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان مسائل کا شکار رہتے تھے۔ لیکن جب مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پہ لوگوں کو وفود آتے تھے، وفد آیا ہے، اس سے ملاقات کی۔ آپ نے اپنے مختلف وفد روانہ کیے مختلف دیہاتوں کی طرف، قبائل کی طرف، وہاں پہ جا کے دعوت اسلام دی تو لوگوں نے بڑے شوق سے اس کو قبول کیا، کیونکہ لوگ اس کے انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی اچھے پیغام والا کوئی آئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمان بھی اور خود یہودیوں اور عیسائیوں کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد اور آپ کی بعثت کے بارے میں بہت کچھ سن چکے تھے۔ ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود تھیں جو یہ بتاتی تھی کہ ایک ایسا نبی آئے گا، اس کی یہ علامات ہوں گی۔ بہت سے لوگوں میں تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں نے ان علامات کے بارے میں جو سن رکھا تھا انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی اطلاع یہودی اور عیسائیوں کی زبان سے یا ان کی کتابوں سے آلریڈی ہمیں مل چکی ہے۔ تو وہ فوری طور پہ بغیر کسی لیت و لال کے وہ مسلمان ہوئے اور اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اسلام کی دعوت کے اندر ایک ایسی چاشنی تھی
ایسی کشش تھی، ایک فطری پن تھا کہ جو سلیم الفطرت بندے تھے وہ تو اس انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی چیز ملے، اور جو ہی ایسی چیز سامنے آئی انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ مکہ میں بھی ایسے تھا، لیکن مدینہ میں آ کے اس میں تیزی آئی، اور اس کے علاوہ مختلف وفود اور قبائل جو ہے وہ اسلام قبول کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نئے احکامات کا نزول ہونا شروع ہوا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عبادات ہیں، معاملات ہیں، عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی نماز آپ پر معراج کے موقع پر فرض ہو گئی تھی، لیکن زکوٰۃ، جہاد، یہ آپ پر مدینہ میں جو ہے وہ فرض ہوئی، مدینہ میں آ کے یہ چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ حج جو ہے وہ آپ پہ فرض ہوا، آپ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس کو۔ اس سے پہلے جو مسلمان آتے جاتے تھے حج اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے کئی احکام بعد میں نازل ہوئے۔ اسی طریقے سے جو معاملات ہیں جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، رضاعت ہے، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، اس کے باقاعدہ احکام اترے جو قوانین کا درجہ رکھتے تھے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی ریاست کے قوانین اور آئین کو مزید ڈیولپ کرنا شروع کیا ہوا تھا، تاکہ یہ لوگ جب یہاں پہ اپنی زندگی بسر کریں گے تو ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ گویا کہ یہی آپ کی حکمت انقلاب میں ہجرت مدینہ کا کردار تھا کہ جو لیجسلیشن ہے، جو ہماری قانون سازی ہے، وہ اس کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے قوانین، قواعد اور ضوابط اور اصول نازل فرمائے جن کی بنیاد پہ معیشت سٹرونگ ہوئی، جن کی بنیاد پہ سیاست کا کوئی ڈھانچہ بنا، جن کی بنیاد پہ جو ہے وہ آگے بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئیں، لوگوں کا آپس میں انٹریکشن، لین دین، تعلقات، یہ ساری چیزوں کے اصول، قواعد، ضوابط نازل ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ مدینہ میں جا کر پاسبل تھا، جہاں پہلے عقائد کی، یعنی آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں توحید، رسالت، آخرت، انفاق، اس پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ جب مدینہ میں گئے ہیں تو اس میں زیادہ تر جہاد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ان چیزوں کو، عبادات کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ معاشرت کے قوانین نازل ہونا شروع ہو گئے، آپ کی جو ہے نا وہ آئلی نظام، خاندان کیسے وجود میں آئیں گے، اس کے لیے احکام نازل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مدینہ کے ماحول میں جا کے میسر آتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک اخوت اور اتحاد پیدا ہوا۔ آتے ہی آپ نے کیا عمل کیا؟ مسلمانوں کا جو آپس میں ایک رشتہ اخوت تھا وہ پیدا کیا، جس کو معاہدہ مواخات کہا جاتا ہے۔ مواخات کا معاہدہ، بردرہڈ کا معاہدہ۔ آپ نے کیا کیا؟ ہر ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا کہ یہ آپ کا بھائی ہے۔ تو برڈن شیئرنگ، کیئرنگ یہ پیدا ہوئی کہ اب اس کی دیکھ بھال میں نے کرنی ہے، اس کی ضروریات کا خیال میں نے رکھنا ہے۔ اور یہ ایک بڑا منظم اور سائنٹیفک میتھڈ تھا آپ کی حکمت انقلاب میں۔ یہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ جو مواخات کا عمل ہوا، اس کو علیحدہ سے بھی ہم پڑھیں گے، اس کی پوری ڈیٹیل پڑھیں گے۔ یہ ایک بڑا سائنٹیفک میتھڈ تھا، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی محبت اور پیار والا ماحول پیدا ہوا کہ کہیں سے کوئی قافلے لٹے پٹے آتے ہیں، وہ تو اپنا مال و اسباب دین کے لیے چھوڑ کے آگے تھے۔ سب کچھ مکہ میں موجود تھا نا، کس چیز کی کمی تو نہیں تھی، لیکن سب کچھ اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی دیتے ہوئے چھوڑ کے آگے۔ اب ان کا تو آ کے کوئی عام حالات میں کیا ہوتا ہے، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا اگر کوئی چھوڑ کے چلا جائے، لیکن اگر اس کو جا کے آگے یہ ایک ڈھارس بندھ جائے کہ میرا کوئی بھائی ہے جو میری کیئر کر رہا ہے، تو
تو ایک حوصلہ مل جاتا ہے۔ تو بھائیوں نے جو آگے انصار تھے، جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے، ان کو انصار قرار دیا، یعنی مددگار۔ وہ جو تھے انہوں نے بھی عجیب مثالیں پیش کی۔ اپنا انہوں نے کہا جی کہ ہمارا آدھا مال آپ لے لو۔ ایون جن کی کوئی زیادہ ازواج تھیں تو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ازواج میں سے کچھ کو طلاق دیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نکاح کریں۔ یعنی یہ آفر تک کی۔ یہ الگ بات ہے کہ دیگر بھائیوں نے، جو مہاجرین بھائی تھے، انہوں نے یہ آفر قبول نہیں کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جب ان کے بھائی نے سپورٹ کرنے کی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے صرف بازار کا رستہ دکھاؤ کہ بازار کہاں پہ ہے۔ پنیر وغیرہ بنا کے گھر سے لے کر گئے، کچھ عرصے میں ایک بہت بڑے تاجر بن گئے تھے وہ وہاں کے۔ تو لیکن بہرحال اس وقت ایک تاریخ نے دیکھا، انسانیت کے اندر بھائی چارے کی ایک ایسی مثال پیش ہوئی، ایک ایسا جو ہے نا مظاہرہ ہوا کہ شاید اس سے پہلے دنیا نے ایسا کبھی منظر نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ بردرہڈ جو ہے، اخوت اور مواخات اور اتحاد کا، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ جیسے مدینہ کے اندر جو دو قبائل تھے، اوس اور خزرج قبیلہ، یہ آپس میں برسر پیکار رہتے تھے۔ اگر آپ قبل از اسلام کے حالات پڑھیں نا تو مولانا الطاف حسین حالی نے بڑی زبردست منظر کشی کی ہے۔ یہ اوس اور خزرج کی لڑائیاں جو کہ 50 اور ایک 100 سال تک چلتی رہتی تھیں اور نسلیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ اور ریزنز کیا ہوتی تھیں؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ یہ الطاف حسین حالی نے اپنی مسدس حالی میں بڑے اچھے انداز میں وہ ساری منظر کشی کی ہے کہ اسلام سے قبل ان کی کیا حالت تھی۔ کسی نے پہلے پانی پی لیا، کسی کے گھوڑے نے، یا کسی ریس میں کوئی جیت گیا تو ان کی لڑائی ہوئی اور اس میں قتل شروع ہو گئے۔ بس پھر کراس قتل کا ایک سلسلہ چل نکلتا تھا، یہ اس کو قتل کرتے تھے، وہ اس کو قتل کرتے تھے۔ جاہلیت کا ایک نظام تھا اور نسلیں اس میں تباہ ہو جاتی تھی۔ لیکن وہی اوس اور خزرج جب اسلام میں آئے تو دنیا نے دیکھا کہ وہ تو اتنے کلوز ہو چکے ہیں کہ ان سب نے مل کر مہاجرین کو اپنا بردرہڈ پیش کیا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپس میں بھی اخوت قائم ہوئی، مہاجرین بھائیوں کے ساتھ بھی اخوت کا مظاہرہ کیا، اور ان کے اندر جو ہے وہ آپس میں مل جل کر رہنے لگے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ معاشی خوشحالی جو ہے وہ میسر آئی مدینہ کی ہجرت کے بعد۔ یعنی مسلمانوں کو کاروبار کرنے کا موقع ملا، وہ کسی کے زیر اثر رہنے کی بجائے وہ خود انڈیپینڈنٹ ہوئے، اور جب انڈیپینڈنٹ ہوئے تو اس کے اندر انہوں نے کاروبار، تو ان کے اندر صلاحیتیں تھیں۔ جو بھیڑ بکریاں چرانا جانتا تھا اس نے اس کام کو اڈاپٹ کر لیا، جو تجارت کرنا چاہتا تھا اس نے اس کام کو اڈاپٹ کر لیا۔ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جا کر جو معاشی اصلاحات کی اور وہاں کی معیشت کو سٹرانگ کیا، یہ ایک بہت زبردست ٹاپک ہے۔ اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ جو بازار ہے، مارکیٹ ہے، وہ یہودیوں کے زیر کنٹرول ہے اور وہ چیزیں بڑی مہنگی بیچتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ کے اندر ایک اپنا بازار قائم کروایا تھا، اور اپنا بازار قائم کروا کے اس میں اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت اور کاروبار شروع کروایا۔ جب وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت اور کاروبار شروع کروایا تو کچھ عرصہ کے اندر یہودیوں کے بازار کی طرف جاتا ہی کوئی نہیں تھا، سارے لوگ ان کے بھی ادھر آ کے تجارت کرتے تھے۔ کیونکہ بیسیکلی تو انسانیت جو ہے وہ ظلم اور استحصال سے بچنا چاہتی ہے نا، چاہے وہ کسی مذہب کا حامل ہے۔ تو ظلم اور استحصال کا شکار کوئی بھی ہوگا، وہ اگر اس کو انصاف اور امن اور اس کو جو عدل کی چیز دکھائی جائے گی وہ اس کی طرف لوٹے گا۔ تو کچھ ہی عرصہ میں مسلمانوں کا جو بازار تھا وہ کھلا بھی تھا، مارکیٹ کی اصول بھی اس کے اندر موجود تھے، بازاروں کی باقاعدہ اس کے اندر جو ہے نا وہ پیمائشیں کر کے گزرنے کے رستے اور یہ ساری چیزیں رکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں کے ریٹس کے اندر کنٹرول رکھا، مسلمانوں کو دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کرنے کا حکم دیا۔ تو تھوڑے ہی عرصے میں وہاں کی لوگوں کی معیشت، جو بھی لوگ تھے، جو بھی کاروبار کرتے تھے، وہ معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ وہ یہودی تو براجمان تھے نا، لوگوں کا خون چوس رہے تھے۔ ہمیشہ سے مارکیٹوں میں ایسی کچھ طاقتیں
ہوتی ہیں جو بیچارے چھوٹے ٹریڈرز کا بیڑا غرق کر کے رکھتی ہیں، ان کو آگے نہیں آنے دیتے. جیسے آج کل یہ کردار کون ادا کر رہا ہے؟ ہمارے جو پوری دنیا کی مارکیٹ میں یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، یہ چھوٹی کمپنیوں کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے. وہ تھوڑے سے سر اٹھاتی ہے، اس کو خرید کے اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں، اس کا نام ہی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ جو اژدہا ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے، یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اگر ان کے ظلم و ستم سے نجات دلانی ہو تو چھوٹی کمپنیوں کو حکومتوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کام کریں، ہم آپ کو سپورٹ دیتے ہیں، پھر وہ پروموٹ ہوتی ہیں تو ان کی اجارہ داری ختم ہوتی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں اس وقت تمام مارکیٹیں ہماری بڑی کمپنیوں کی اجارہ داری میں چلی گئی. چھوٹی کمپنیاں کمائیں گی کیا کہ وہ ایک اچھا بزنس دے سکیں؟ یہ ایک اوور آل ایک پورا سسٹم ہے اور یہ پرابلمز ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ غیر مسلموں سے تعلقات سے اچھے تعلقات جو ہے نا وہ قائم کیے. دیکھیں، ایک مدینہ کے اندر آنے کے بعد ایک خطرہ تو تھا نا کہ وہاں پہ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل موجود تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. یہ 3 ان کے قبائل تھے. کچھ عیسائی لوگ رہتے تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ویسے دشمن اسلام تھے، بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے. اچھا، منافقین کا موجود ہونا بذات خود ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ جو اندر رہتے تھے اور ساری باتیں لیک آؤٹ کرتے تھے. نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہاں پہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو اور کچھ قبائل کو ملا کے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. میثاق مدینہ چونکہ ہمارا الگ سے پورا ایک ٹاپک ہے، اس لیے ہم ڈیٹیل سے اسی میں بات کریں گے. لیکن یہ جو میثاق مدینہ ہوا، اس میں آپ نے ان تمام لوگوں کو ایک نیشن قرار دیا، ایک قوم قرار دے دیا کہ آپ ایک قوم ہیں اور ہم سب کے فائدہ اور نقصان اکٹھا ہوگا. مل کے ہم نے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے باہر سے حملہ آوروں کو. اگر کوئی جو ہے وہ ہمارے حلیف قبائل پہ حملہ آور ہوتا ہے تو ہم ان کا جو ہے نا حلیف قبائل کا ساتھ دیں گے، ہم حملہ آوروں کا ساتھ نہیں دیں گے. سو بہت ساری شرائط طے کی. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرمیسی کو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تسلیم کر لیا کہ حاکم کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی کوئی فیصلہ متنازع ہو جائے گا تو اس کا فائنل ڈیسیژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو یہ آپ کی حکمت انقلاب تھی. جب آپ نے ساری قوموں کو آ کے جمع کیا تو اتھارٹی اور سپرمیسی جو ہے وہ آپ کی کے فیصلے کو مل گئی. آپ کو گویا کہ ان سب لوگوں نے اپنا حکمران تسلیم کر لیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ ان کے شر سے وقتی طور پہ ایک دفعہ تحفظ ہو گیا کہ کم از کم اندر سے یہ لوگ حملہ آور نہ ہو جائیں. ان کو ایک دفعہ معاہدے کے اندر پابند کر دیا گیا. تو غیر مسلموں سے اس اعتبار سے اچھے تعلقات کا آغاز ہوا. یہ 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے ہی سال یہ جو مواخات کا معاہدہ کیا، تو ساتھ ہی میثاق مدینہ کا یہ معاہدہ 1 ہجری کے اندر یہ ہوتا ہے. تو یہ بھی کب ہوا؟ ہجرت مدینہ کے بعد. یہ ایک اہم پیش رفت تھی جو کہ ہوئی. اس کے بعد جہاد کا آغاز ہوا. مکہ کے اندر کیا تھا؟ مسلح جد و جہد کی اجازت نہیں تھی. اگر کچھ لوگ حملہ کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، بس ڈیفینڈ کر رہے تھے، تو باقاعدہ جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی. 2 ہجری میں جہاد فرض ہوتا ہے. جب پہلا غزوہ لڑا گیا، غزوہ بدر، آگے سلسلہ چلا غزوات کا، باقاعدہ جہاد کا آغاز ہوا. فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے، اب آپ سے قتال کرتے ہیں آپ ان سے قتال کرو، ان کو جواب دو. بدر کا مارکہ ہوا. 3 ہجری میں احد کا مارکہ ہوا. پھر آگے جا کے 5 ہجری میں خندق کا مارکہ ہوا. تو یہ مختلف آگے جو مارکے ہوئے، یہ تبھی ہوئے کہ جب مدینہ کے اندر جا کے اپنی فوج منظم کی، اپنا سسٹم بنایا، اپنی جو ہے وہ آمدن ڈیولپ ہوئی لوگوں کی، لوگ انڈیپینڈنٹ ہوئے، ایک آزادی ملی. تو یہ جو آزادی کا ماحول اور آزادی کی فضا ہوتی ہے، یہ بڑی اہم ہوتی ہے قوموں کی زندگی میں.
پاکستان کو بھی آزادی ملی تھی مسلمان قوم کو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی قدر نہ کریں اور اس کے فوائد کو حاصل نہ کریں، تو یہ ہماری کم قسمتی اور کم علمی اور بدبختی کی علامات ہیں۔ ادروائز جو آزادی کی نعمت ملی ہے، اس نعمت کو یوٹیلائز کر کے دنیا کی قومیں کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسی سے ہم بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کے جب اپنا کیلنڈر بنانے کی بات ہوئی، تو یہ ہجرت کا جو عمل تھا اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کے بعد اسلام کی ایک باقاعدہ ریاست کی داغ بیل ڈالی گئی۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک ڈیٹ سے جا کے سن ہجری کا آغاز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنسیڈر کیا، اور اپنے دور تک جتنے سن گزر چکے تھے ان کو اتنا سن ہجری قرار دے دیا۔ تو سن ہجری کا آغاز ہجرت مدینہ سے ہوتا ہے، جو کہ اسلامک کیلنڈر ہے۔ آج تک وہ کیلنڈر ہمارا ہجری سن کے طور پہ چل رہا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اتنے سن ہجری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہجرت کو اتنے سال گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی ایک اسلامی سال کی ایک آغاز اور اس کا نام جو ہے وہ اس سے پڑا۔ اس کے بعد جو ایک فتح عظیم ہے لاسٹ جو ہم اس کو کرتے ہیں کہ مدینہ میں آئے، اسٹریٹجیز بنائیں، فتوحات کا سلسلہ ہوا، لوگوں کی اخلاقی حالت بہتر ہوئی، عبادات کے ذریعے ان کا اور مورال اپ کیا، ان کے ایمان کے اندر بہت مضبوطی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اس کے بعد اس مکہ فتح ہونے اور ہجرت کے درمیان ٹوٹل یہ 8 سال کا دورانیہ بنتا ہے۔ اتنے شارٹ سے ٹائم میں ایک جگہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کر جانا اور پھر ریورس ہو کے واپس اسی قوم کو اور اس علاقے کو فتح کر کے واپس حاصل کر لینا، یہ تبھی ممکن ہوا کہ جب ہجرت ہوئی، آزادانہ ماحول کے اندر کام ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھل کے اپنے اصحاب، اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کی ذمہ داریاں لگائیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کے ہر چیز میں حصہ لیا، تو اتنے شارٹ ٹائم میں ایک بہت بڑے انقلاب کی راہ ہموار ہوئی، اور وہ انقلاب فتح مکہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب فرمایا۔ وہی لوگ جو اذیتیں دے رہے تھے وہ مسلمانوں کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا، تو مکہ فتح ہوا ہجرت مدینہ کے بعد اس شارٹ سے دورانیے میں۔ اس کی ریزن ہجرت مدینہ تھی، تو ہجرت مدینہ کا ایک بڑا اہم رول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب کے برپا ہونے میں۔ آپ نے جو یہ اچیومنٹ کی، آپ نے جو یہ ٹارگٹ کا حصول کیا، تو یہ ایک بہترین اچیومنٹ تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور آپ نے جو ہے وہ مکہ کو فتح کیا۔ اس طرح اسلام کا ایک بڑا اہم فیز کمپلیٹ ہوا۔ بہرحال یہ ہجرت مدینہ اور اس کے کچھ واقعات اور کچھ اس کے جو کردار ہے اس پہ بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اینی کویسچن اباؤٹ مائی لیکچر اگر کوئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔